جس نے وہ تیر پکڑ کر مجاہد کو پکڑایا ہے وہ بھی اس جہاد میں شامل۔ تو یہ نہیں ہے کہ سارے وضو کر کے نوافل پڑھنا شروع کر دے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں، باقی حدود کے، تعزیر کے، فقہ کے، اصول فقہ کے، اصول تفسیر کے، یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ ایک جماعت تو کم از کم سیکھے۔ لیکن جو فرائض ہیں، جو فرض عین ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے، وہ ہر کسی کے لیے ہے۔ اس میں قیامت والے دن یہ جان نہیں چھوٹے گی کہ منو تے پتہ ہی نہیں سی لگا۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ جو علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ فرائض، واجبات، حلال حرام کی تمیز، تو یہ جو چیز ہے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ مجھے مثلا میں نے کسب حلال، اگر اس کے حلال کمانا ہے تو مجھے پتہ ہو کہ اس کے حلال کیسے کمانا ہے، کیا شرائط ہیں، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ یہ تو نہیں کہ ایسے ہی جان چھوٹ جائے گی۔ یہاں ایک بات، چونکہ آج وہ موضوع نہیں ہے، وہ چونکہ پچھلی آیتوں میں جو بات آپ کہیں نا کہ یہ کیا کوئی تضاد تو نہیں پیدا ہو گیا، نہیں، وہاں یہ تھا کہ مدینہ شریف اور مدینہ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ جب نبی نکلیں تو یہ پیچھے رہے۔ اب اس آیت میں یہ ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ ساتھ رہے دین سیکھنے کے لیے۔ تو یہاں بھی ہمارے مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، اس کے بعد پھر کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ جب سرکار فرما دینا کہ سارے نکلو، پھر سب نے نکلنا، پھر کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ میں نے شاید کسی موقع پہ آپ سے یہ بات عرض کی تھی یا نہیں کی تھی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذان نہیں دیتے تھے، سرکار اذان نہیں دیتے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے، سرکار کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلتے حی علی الصلاۃ، اور اس کے بعد اگر کوئی نماز کے لیے نہ آتا تو کافر ہو جاتا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم فرمائیں اور بندہ مومن جو ہے وہ پیچھے رہ جائے۔ مسلمان کا تو معنی ہی سر کو جھکا دینا ہے نا، تسلیم کر لینا ہے۔ میں کئی دفعہ یہ بات اپنے بچوں سے بھی، پتہ نہیں پروفیسر صاحب تشریف فرمائیں کہ کیا ہم اپنے آپ کو امت کہہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ان بکھرے ہوئے افراد کو امت کہتے ہیں؟ امت تو وہ ہوتی ہے جو ایک امام کے تابع ہوتی۔ اگر آج ہم بکھرے ہوئے ہیں، آج ہم اکٹھے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے امام کے پیچھے اکٹھے نہیں۔ تو ان بکھرے ہوئے لوگوں کو امت نہیں کہتے، مجاز میں آپ کہہ لیں، حقیقت میں نہیں کہتے۔ ہم نے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ میں پرسوں وہ دیکھ رہا تھا، ایک وہ فلسطین کی عورت کا وہ انٹرویو، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری مدد کی، ہمیں کسی سے کوئی توقع نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر یہ جو تمہارے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس نے کہا نہیں، جب قرآن یہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اگر ہم غالب نہیں ہیں تو ہم اپنے آپ پہ غور کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ناقص ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ایمان والے ہوتے تو ہم غالب نہ ہوتے؟ اس لیے غور و فکر کرنے کی جو ضرورت ہے وہ صرف اس بات کی ہے کہ ہم نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امام نہیں سمجھا۔ یہ آیات یہ بتا رہی ہیں۔
پتہ نہیں کب ہم سمجھیں گے اس بات کو کہ امام کے بغیر امت نہیں ہوتی. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، امت کو امام کی ضرورت ہوتی ہے، امام کو امت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جملہ میرا ذہن میں رکھنا، امت کو ضرورت ہے امام کی. ابراہیم علیہ السلام کا سارا خاندان آ گیا تھا نا، قبیلہ آ گیا تھا، اور آ کے انہوں نے کہا کہ یا اپنا اللہ رکھ لے یا ہمیں رکھ لے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ میں اپنا رخ اپنے اللہ کی طرف کرتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس قبیلے کی، اس خاندان کی، کسی رشتہ داری کی کوئی ضرورت نہیں. اب لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تنہا رہ گیا، قبیلے والوں نے، خاندان والوں نے. یہ شیطانی طاقتیں شروع سے یہی کہتی ہیں، قرآن کا جتنا بھی آپ مطالعہ کریں گے یہ حق والوں کو تنہا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ان کو تنہا کر دیا. اور میرے اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ. تم کہتے ہو ہم نے ابراہیم کو تنہا کر دیا؟ ابراہیم تو اکیلا ہی امت ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ قرآن کریم کی فکر آپ کو دے رہا ہوں کہ امت کو امام کی ضرورت ہوتی ہے، امام کو امت کی ضرورت نہیں ہوتی. میں یہ باتیں درد کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں، یہی سے استفادہ کرتا ہوں. میں نے جتنی دعائیں آج تک، جتنی دعائیں، آپ بھی قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آپ کو دعوت دیتا ہوں. کیا دعا میں کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس میں کبھی آیا ہے کہ یا اللہ بریلویوں کو بخش لے، دیوبندیوں کو بخش لے، وابیوں کو بخش لے، شیعوں کو بخش لے؟ کبھی کسی قرآن کی کسی ایک آیت میں کسی کا کیا ذکر ہوگا؟ مومنین کا ذکر ہوگا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یا اللہ ہمیں بخش لے اور جو ہم سے پہلے ایمان والے گئے ہیں ان کو بخش لے. ایک امام کو ماننے والے منتشر نہیں ہوتے، امام کا تصور ہی یہی ہے. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. اب یہاں ترجمہ تو یہ ہوگا کہ وہ دین کو سیکھیں. لیکن امام راغب اصفہانی پروفیسر صاحب کو پتہ ہے ہمارے عربی لغت کے امام ہیں، اب فرماتے ہیں یہ جو تفقہ فی الدین ہے، فقہ جو ہے یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں فقہ کہتے ہیں علوم ظاہری سے علوم باطنی تک پہنچنا، ظاہر سے غیب تک پہنچنا، اور اس میں شریعت کے تمام احکامات. یہ بات ذہن میں رکھنا، الہیات سے لے کے اخلاقیات تک، عبادات سے لے کے معاملات تک، مادے سے لے کے روح تک، یہ جتنے علوم ہوتے ہیں اگر آپ ظاہر سے غیب تک کا سفر نہیں کر سکے تو آپ نے دین کی فقہ حاصل نہیں کی. امام راغب نے اس کا یہ معنی کیا. دوسرا معنی یہ کیا ہے کہ متکلم کے کلام کی غرض و غایت کو سمجھنے کا نام فقہ ہے. مثلا یہ کلام اللہ کا ہے نا، متکلم یہاں پہ اللہ کی ذات ہے. اس کلام کی غرض کیا ہے، غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کا نام فقہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی آیتیں میرے نبی سے پڑھو اور بس نکل جاؤ، نہیں.
اللہ جو چاہتا ہے وہ سمجھو پیغمبر سے۔ شاید میں نے کسی موقع پہ یہ آپ سے بیان کیا یا نہیں کیا کہ اسلام میں جو پہلا فرقہ بنا تھا وہ الفاظ پہ نہیں بنا تھا،